الرحمن الرحيم التاريخ ومن المهم أيضا معرفة مواليدهم ووفياتهم لأن بمعرفتها يحصل الأمر من دعوى المدعي للقاء بعضهم وهو في نفس الأمر ليس كذلك. صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ اکبر. خیر جی، مسائل چل رہے ہیں راویوں کے متعلق. التاریخ اصول حدیث میں، فن حدیث میں مہم سے ہے بھی روات کے موالید کی معرفت اور ان کے وفیات کی معرفت. پیدا کب ہوئے، فوت کب ہوئے، اس لیے کہ اس معرفت کے سبب سے حاصل ہو جائے گا امن. اویس دعویٰ کر رہا ہے ملاقات کا استاد تا محمد صاحب سے، تو وہ جب فوت ہوئے تھے تو یہ تو فٹر پیتا تھا، تو یہ غلطی لگ گئی اس کو جی. تو واسطے ملاقات بعض کے، حالانکہ نفس الامر میں اس طرح نہیں ہے. ارشاد فرماؤ. اور مہم سے ہے راویوں کے موالید اور راویوں کی وفیات کی معرفت، اس لیے کہ ان چیزوں کی معرفت کے ساتھ حاصل ہو جائے گا امن. مدعی کے دعویٰ سے کہ جی میری فلاں سے ملاقات ہے، حالانکہ وہ جب فوت ہوئے تھے تو حضرت ابھی فٹر بھی نہیں پیتے تھے، تو لہٰذا ہمیں ٹھوکی نہیں جی. اس طرح نہیں ہے جی. چلو جی. تاریخ اور مہم سے ہے بھی روات کی ولادتوں کی معرفت اور ان کے فوت ہونے کی معرفت. تاریخ میلاد تاریخ وفات، اس لیے کہ اس کی معرفت کے ساتھ موالید وفیات کی حاصل ہو جائے گا امن مدعی کے دعوے سے. سنیں نا، کون سا مدعی؟ ملاقات کا، ان کے بعض کی ملاقات کا، یعنی وہ جو دعویٰ کر رہا ہے ان سے بعض کی ملاقات کا، حالانکہ وہ نفس الامر میں نہیں ہے اس طرح. شابہ جی. اور مہم سے راویوں کے موالید کی معرفت اور راویوں کی وفیات کی معرفت، اس لیے کہ ان کی معرفت سے حاصل ہوگا امن مدعی کے دعویٰ کرنے سے ان کے بعد کی ملاقات کا، حالانکہ نفس الامر میں نہیں اس طرح. جمع میلاد جیسے مفتاح مفاتیح اور وہ مثل مولد کے بمانہ ولادت کا وقت. یہ وفیات بفتح واو کسر یا تشدید کسر فات تشدید یا واہیا، اور یہ اب اپنے ما قبل سے دو فرد بن گئے تاریخ کے. پیچھے کیا تھا؟ طبقات الروات. اب یہ دو فرد ہیں نا، ولادت اور وفات جی. کیونکہ حقیقت الاعلام بالوقت وہ ہے کہ ضبط کیا جائے اس کے ساتھ وفیات بھی اور موالید بھی، اور معلوم ہو جائیں گے اس سے معمر جی کاہل سے، جوانوں سے، اور جوان ادھیڑ عمر شاب سے، اور وہ جو لاحق ہیں اس کے ساتھ حوادث سے، وقائع سے، وہ جو پیدا ہوئے ان سے پیدا ہوتے ہیں ان سے معانی حسنہ من تعدیل و تجریب وغیرہ جی. کہتے ہیں بہترین کتاب ہے تاریخ للامام بخاری، اور اس کے علاوہ ابن حبان کی بھی کتاب ہے جی. حالانکہ اس طرح نہیں ہے جیسا کہ دعویٰ کیا ہے، اس کا تحقیق دعویٰ کیا ہے قوم نے روایت کا ایک قوم سے. تو جب نظر کی محققون نے تاریخ میں تو ظاہر ہوا کہ وہ حضرت ویسے ہی ٹھوک رہے ہیں. انہم زعموا الروایت عنہم بعد وفیاتہم، اور بھی اس معرفت کے ساتھ اور سابقہ معرفت کے ساتھ پہچانا جائے گا حدیث مرسل منقطع کو کس سے؟ وَأَوْطَانُ راویوں کے وطن. وَمِنَ الْمُهِمِّ أَيْضًا مَعْرِفَةُ بُلْدَانِهِمْ وَأَوْطَانِهِمْ. باریاں دو کھولو جب پیچھے.
اور مہم سے ہے، ادھر بھی کھول جو باری بلا دے، اور مہم سے ہے بھی معرفت ان کے بلدان کی، ان کے کہ وہ کس جگہ کے رہنے والے تھے، اور ان کے اوطان کی، پہلے کہاں تھے، ہجرت کر کے کہاں گئے ہیں، یہ ساری، یہ بھی سارے مسلمانوں کے نہیں جو راوی حدیثوں کو، ان کی بات۔ فائدہ اس کا امن ہوگا اس مین کے تداخل سے، کس سے، اس مین کے تداخل سے، جب کہ وہ متفق ہوں، لیکن جب ایک لاہوری ہے اور ایک جڑا ہے نا وہ ہے اپنا حسن ابدالی، تو پتہ چل جائے گا کہ نہ تو ایک ہے لیکن یہ بندہ ادھر کا ہے وہ بندہ ادھر کا ہے جی، ایک بغدادی ہے اور ایک کوفی ہے تو فرق چل جائے گا، ایک مدنی ہے ایک مکی ہے، سنیں ہی اے مطلب جلدی کر۔ اور فائدہ اس معرفت کا یہ ہے کہ امن ہو جائے گا اس مین کے تداخل سے، جب متفق ہوں دونوں لیکن جدا ہوں گے، جدا ہوں نسبت کے اعتبار سے، جب نسبتیں پتہ چلیں گی بھی ایک مکی تو ایک مدنی ہے تو پتہ چلے گا یہ تو بندے دو علیحدہ علیحدہ ہیں، نام اگرچہ ایک اتفاق سے۔ اور مہم سے ہے بھی راویوں کے بلدان کی معرفت اور راویوں کے وطنوں کی معرفت، علیحدہ کیا اس کو ایک خاص نوع کے ساتھ، اور وہ معرفت ہے روات کے اوطان کی ان سے کہ لا حضو ہو فی ذالکا، کہ راوی کا تنقل ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف، اور اثر اس کا اس کی نسبت پر اور اس کے حفظ پر بھی، تاکہ پتہ چل جائے کہ بندہ کدھر تھا پھر کدھر جی چلا گیا، نسبت بن گئی اس کی جی۔ اور فائدہ اس کا یعنی اس معرفت کا امن ہے اس مین کے تداخل سے، کہ جب نام ایک ہے تو بندہ سمجھے شاید بندہ ایک ہے، حالانکہ وہ دو ہیں، جب نسبتیں علیحدہ ہوں گی تو پتہ چل جائے گا یہ دو راوی ہیں، جب کہ متفق ہوں وہ لیکن جدا ہو جائیں نسبت کے ساتھ جی۔ اور مہم سے ہے معرفت راویوں کے بلدان کی اور راویوں کے اوطان کی، اور فائدہ اس معرفت کا امن ہے اس مین کے تداخل سے، جب متفق ہو جائیں وہ دونوں لیکن جدا ہو جائیں نسبتوں کے ساتھ۔ معرفت الثقات والضعفاء، ثقات کی معرفت اور ضعفاء کی معرفت۔ ومن المہم ایضا معرفت احوالهم تعدیلا وتجریحا وجہالتا، اور مہم سے ہے بھی معرفت راویوں کے احوال کی تعدیل کے اعتبار سے اور تجریح کے اعتبار سے اور جہالت کے اعتبار سے جی کی۔ اور مہم سے ہے بھی معرفت راویوں کے احوال کی تعدیل کے اعتبار سے، تجریح کے اعتبار سے اور جہالت کے اعتبار سے، لأن الراوی اما ان تعرف عدالته او يعرف فسقه او لا يعرف فيه شيء من ذلك، اس لیے کہ راوی تین حال سے خالی نہیں، یا تو اس کی عدالت معروف ہے جنہوں نے بھی عدالت بیان کی ہے، یا اس کا فسق معروف ہے یعنی وہ عدل نہیں ہے، یا اس میں کوئی شے بھی معروف نہیں ہے تو یہ مجہول ہو گیا جی۔ اب اس کی پڑتال کی جائے گی کہ راوی سیکا ہے کہ سیکا نہیں ہے، سمجھے ہی۔ اور مہم سے ہے بھی روات کے احوال کی معرفت تعدیل اور تجریح کے اعتبار سے۔ جرا بفتح الجیم القطع فی الجسم، جسم کا کوئی ٹکڑا کٹنا، اسی کو تو جر ہون مجروح، جسم کا کوئی ٹکڑا کاٹنا حدید کے ساتھ، اور وہ جو حدید کے قائم مقام ہے۔ پھر استعمال کیا اس لفظ کو محدثون نے اس میں جو تعدیل کے، اس لیے کہ یہ بھی جو زخم ہے نا یہ تاثیر فی الدین کرتا ہے جی۔ غرض اس سے یہ ہے کہ نسبت کی جائے شخص کی طرف اس چیز کی جو مخل ہو بالعدالت، اللہ تی وہ جو کہ شرط ہے کس کی قبول۔ اچھا جی توجہ کریں میں مسئلے ہیں، اور معاذ اجازت دی گئی ہے کلام کرنے کی جرح اور تعدیل میں، حالانکہ بندوں کے حوال کی پڑتال تو منع ہے، تو یہ جو جرح اور تعدیل کی کلام کی اجازت ہے یہ شریعت کی حفاظت کی وجہ سے ہے، جیسا کہ اجازت دی گئی ہے گواہوں کی تجریح
لوگوں کے حقوق کی رعایت کی وجہ سے بھی یہ راوی یہ گواہ جو ہیں ٹھیک بھی ہیں کہ نہیں، اور شبہات کے دفع کی وجہ سے، اور تحقیق واجب کیا اللہ تعالیٰ نے تبیین کو فاسق کی خبر کے وقت خود اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا کی، تو یہ ہے تبین کرو، اس کا پڑتال کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تعدیل میں، جناب عبداللہ بن عمر ہے نا، ان کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ بے شک عبداللہ رجل صالح، یہ عبداللہ بن مسعود نہیں، یہ حدیث لمبی آ جائے گی، عبداللہ بن عمر مراد ہے، ان کے بارے میں ایک جگہ ہے کہ بے شک عبداللہ رجل صالح۔ اور جرح کے بارے میں بھی سرکار کا فرمان ہے، فرمایا کہ بے ساخ العشیرۃ، وہ جس نے وہ آ کر بتایا تھا سارا، وہ چاچے نے بھتیجے کے بارے میں چند دن پہلے واقعہ پڑا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قبیلے کا برا بھائی ہے جی، تو آپ بے سا یہ جرح ہے، تو رجل صالح سمجھ آ گئی جی۔ پس اگر کہا سنی، پس اگر کہا جائے کیسے جائز ہے تجریح، حالانکہ وہ تو غیبت ہے، چلو اچھائی تو ہو، وہ غیبت ہے، اگر وہ شے کے ذکر کی محدثین نے وہ صحیح ہے تو پھر کیا ہے یہ، وگرنہ اگر اس میں وہ بات نہیں ہے تو غیبت اور بہتان دونوں گناہ کبیرہ ہیں۔ تو پس جواب یہ ہے کہ ذکر کرنا انسان کا، ذکر کرے انسان اپنے بھائی کے عیب، بے شک ذکر کرنا اپنے بھائی کے عیب کا محض ہوتا ہے غیبت، دھیان کرے جی، جب قصد کرے اپنے بھائی کی تنقیص کا اور اس کے عیب بیان کرنے کا، یہ غیبت ہے۔ بہرحال جب کہ ذکر کرے یہ علی وجہ نصیحت، تو پھر دلیل بے دلیل قولی علیہ الصلاۃ والسلام، سونے دا فرمان اس عورت کے لیے کہ جس نے ذکر کیا تھا سرکار کے لیے کہ فلاں فلاں نے اس کو پیغام نکاح دیا ہے، یاد آیا؟ تو سرکار نے فرمایا تھا کہ فلانا پس وہ نہیں رکھتا اپنا ڈنڈا اپنے کاندھے سے، حدیث لمبی آ جائے گی، فرمایا انہیں تو ہر وقت موڈے تے ڈانگ رکھی ہو تو پنجدہ بیویاں نو، اور دوسرا فرمایا وہ سعلوک ہے، غریب ہے، اس کے پاس مال کوئی نہیں ہے جی، تو پھر سرکار نے فرمایا تھا کہ تو اسامہ سے شادی کر لے، یاد آیا واقعہ؟ یہ وہی ہے، تب یہ سرکار نے دونوں کے بارے میں فرمایا تھا، چونکہ عورت نے مشورہ پوچھا تھا، اس لیے سرکار نے فرمایا کہ ایک جو ہے اس نے فلا یادہ و عصا ناتے کی، دوسرا فرمایا فسعلوک لا مال لہ، تو ولم یورد بذالک، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد غیبت نہیں ہے اس کے لیے کہ تھا مستشار فی النکاح، جی کہ بلاتی تھی ضرورت اس کی طرف، تو یہ سرکار نے اس سے مشورہ پوچھا تھا، اس لیے سرکار نے فرمایا، اور یہ مثل شاہد کے ہے، نہیں ہے تجرید، جو گواہ کے بارے میں پوچھا جائے تو بندے کہیں جی نہیں جی یہ نماز ہی نہیں پڑھتا، تو یہ اس کی تجریح غیبت نہیں ہے، مگر جب کہ قال الامام رحمہ اللہ، ثنا راوی پر نہیں ہے ثنا، اور ہونا اس کا صادق فی نفس ہی نہیں منافی اس کی حدیث میں ضعیف ہونے کی، بندہ سچا ہو لیکن اس کا حافظہ کمزور ہو تو ضعیف ہے جی، ایشا بس ہے جی۔ وجہالتاً کی ہاذا، یہ من علم جرح و تعدیل، جی علیحدہ کیا ہے اس کو خاص نوع کے ساتھ، وہ معرفت ہے ثقات کی، اور دھیان کریے تن قاسم المصادر و فی ذالک، اول وہ کہ جمع ہو اس میں ثقات اور ضعاف کے درمیان، جن لوگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں بعض وہ ہیں کہ جس میں ثقات ضعاف سارے ہیں، اہم اس میں سے کتاب الجرح و تعدیل ابن ابی حاتم کی رازی کی،
عبد الرحمن بن محمد بن ادریس کی اور اسی سے تاریخ کبیر امام کی، یہ ثقات جرا سارے ہیں، اور تاریخ ابن ابی خیثمہ کی، ان قریب مصنف ان کو ذکر کریں گے۔ دوسری قسم وہ کتابیں ہیں کہ علیحدہ کیا گیا اس میں ثقات، تیسری قسم وہ ہے کہ جس میں علیحدہ کیے گئے ضعفاء، پھر مصنفین میں سے بعض ہوئے ہیں جنہوں نے جمع کیا بغیر تقیید کسی کتاب معین کے مطلقاً یا کتب معینہ کے، جیسا کہ مراجع مذکورہ میں کسی کتاب کا لحاظ نہیں ہے، اور بعض وہ ہیں جنہوں نے مقید کیا ہے بجمع رجال کتاب معین یا کتب، ساری مثالیں آ رہی ہیں، چل بھی نکیا، اس لیے کہ راوی یا یہ کہ پہچانی جائے گی عدالت اس کی، یا پہچانا جائے گا فسق اس کا، یا نہ پہچانی جائے گی اس میں کوئی شے سے، اور مہم سے ہے معرفت الثقات من ضعفاء جی، یہ کہ راوی یا یہ کہ معروف ہو عدالت اس کی، یا یہ کہ معروف ہوگا فسق اس کا، یا یہ کہ نہ پہچانی جائے گی اس میں کوئی شے ان سے۔ ومن اہم ذالک بعد الاطلاع، اب نئے نئے مسئلے آ رہے ہیں جی۔ ومن اہم ذالک بعد الاطلاع معرفت مراتب الجرح والتعدیل لأنہم، اور اہم سے ہے اس اطلاع کے بعد جرح اور تعدیل کے مراتب کی معرفت، کہ کون سے لفظ بولتے ہیں اور ان سے کتنی شدت ہوتی ہے یا نرمی ہوتی ہے، سمجھے ہی، اور اس ومن اہم ذالک، اور اس کے اہم سے ہے بعد اطلاع کے، اس اطلاع کے بعد اہم سے کون، جرح اور تعدیل کے مراتب کی معرفت، اور اس کے اہم سے ہے اطلاع کے بعد جرح اور تعدیل کے مراتب کی معرفت، لأنہم قد یجرحون الشخص بما لا یستلزم رد حدیثه کلہ، اس لیے کہ محدثین کبھی جرح کر دیتے ہیں شخص کی اس جرح کے ساتھ کہ نہیں مستلزم وہ جرح کہ اس کی ساری حدیثوں کو رد کر دیا جائے، جی، کہ مثلا بڑھاپے میں وہم ہو گیا تھا، اب اوائل عمر کی حدیثیں بالکل ٹھیک ہے، سمجھائیے جی، ہاں جی سمجھائیے، اس لیے کہ ترے باری کر دیں پہ نا، پنج باری کرو یار، اس لیے کہ محدثین، اور محدثین سے مراد آج کل کے نہیں، حضور جو امام تھے جرح نقد کے، کس کے، جو نقاد تھے، نقاد، ضراب اور ناقد، اس لیے کہ محدثین کبھی جرح کر دیتے ہیں، کرتے تھے شخص کی اس جرح کے ساتھ جو نہیں مستلزم راوی کی ساری حدیثوں کے رد کو مستلزم نہیں ہے، جی، اس لیے کہ محدثین کبھی جرح کرتے تھے شخص کی اس جرح کے ساتھ جو نہیں مستلزم اس راوی کی ساری حدیثوں کے رد کو، سنے کلے ہی، بلکہ مستلزم ہے رد و بازی، یا نہیں مستلزم کسی بھی شے کو اس کے رد سے، وقد بینا اسباب ذلك فيما مضى وحسبناها في 10 وتقدم شرحها مفصلا۔ حافظ صاحب کہتے ہیں پیچھے ہم نے 10 بیان کیے ہیں تان کے اسباب کیے، تان کے اسباب کتنے ہیں جی، یہ ایک ایک کی وضاحت کی ہے پیچھے، اور تحقیق بیان کر دی ہم نے اسباب اس کے مامدا میں ایسے کتاب دے وچ پیچھے، اور حسر کیا ہم نے ان کا 10 میں، اور گزر گئی ہے شرح اس کی مفصلاً، بھئی یہ متن اور شرح اکٹھی ہے، متن میں 10 تھے، پھر شرح میں ان کی وضاحت کی ہم نے، جی، اور تحقیق بیان کیے ہم نے اس کے اسباب ما مضا میں، اور حسر کیا ہم نے ان کا 10 میں، اور گزر گئی ہے شرح ان کی مفصلاً۔ والغرض هنا ذکر الالفاظ الدالة فی اصطلاحهم على تلك المراتب، یہاں کیا غرض ہے؟ غرض یہاں الفاظ کا ذکر ہے، ایسے الفاظ جو دلالت کرتے ہیں ان کی اصطلاح میں ان مراتب پر،
کہ تعدیل کے لفظ کون سے بولتے ہیں، جرح کے لفظ کون سے بولتے ہیں، یہاں صرف ان الفاظ کی نشاندہی کرنی ہے، اور غرض یہاں ذکر کرنا الفاظ کا، ایسے الفاظ جو دلالت کرتے ہیں ان کی اصطلاح میں ان مراتب پر، جرح تعدیل کے مراتب پر۔ جی، اور غرض یہاں الفاظ کا ذکر کرنا ہے جو دلالت کرتے ہیں محدثین کی اصطلاح میں ان مراتب پر، یعنی مذکور ہونا کا وفی کلام ہی تنبیہ ہے کہ دلالت ان الفاظ کی بعض ان کی اعلی المراتب ہے، بعض کی ادنا پر ہے، اور بعض وہ ہیں جو ان کے درمیان ہوتے ہیں۔ سنیں جی، تو ان قریب وہ سارے آگے آ رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ جی ہوں جی، مراتب جرحی، جرح کے مراتب، اب وہ لفظ بیان کرنے ہیں جی۔ الجرح مراتب اسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأكذب الناس، وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع أو هو الركن الكاذب ونحو ذلك۔ جرح کے مراتب، جرح کے لیے مراتب ہیں، جرح کے لیے حاشیہ نمبر 1 3 اصالتاً و کثیر طبعاً و تفریحاً۔ اصالتاً 3 ہے، سب سے سخت جرح، سب سے نرم جرح اور درمیان میں، تو پھر درمیان میں مراتب بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ یہ تو اسوأھا جرح کے مراتب کا سب سے اسوأ یعنی سخت برا وصف ہے اس صیغے کے ساتھ جو دلالت کرے مبالغے میں اس وصف پر، اور اسرا اس کا تعبیر کرنی افعل کے ساتھ، کیونکہ افعل تفضیل کے لیے ہوتا ہے، یعنی جرح کرتے ہوئے افعل کا صیغہ یہ سب سے بڑی جرح ہے، سب سے، جیسے راوی کے بارے میں کہنا اکذب الناس، کیا، اور اسی طرح محدثین کا قول کسی راوی کے بارے میں الیہ المنتہا فی الوضع، اس تک منتہا وضع میں، یا ہوبا رکن الکاذب، وہ جھوٹ کا رکن ہے، ونحو ذالک، ونحو، اور دیکھو کا منبع الکذب، معدن الکذب، یہ جو لفظ ہے، یہ جو، تو یہ اسوأ ہے۔ اور آنکھنے تے آنکھ میں مانا کراں جی میں آنا ہے، اور جرح کے لیے مراتب ہیں، اسوأ ان کا کی، ادھر آگے آئے گا وہ اگلے صفحے تھے وہ ارفع، کیا عدالت میں، تو یہ اسوأ بھی سب سے بری سے مراد ہے سخت جرح، اسوأ جرح کا وصف اس صیغے کے ساتھ جو دلالت کرے مبالغے پر اس وصف میں، پھر کون سے صیغے ہیں، اور اسرا اس کا یعنی سب سے واضح صیغہ، تعبیر کرنی افعالوں کے ساتھ، کیونکہ یہ ذاتی پر دلالت کرتا ہے، جیسے ہوا اکذب الناس، اور اسی طرح قول ان کا الیہ المنتہا فی الوضع۔ بزرگوں یہ صرف صیغے دس رہے ہیں جرح کے کہ یہ لفظ بولتے ہیں بھئی اتبار بورڈ سے لکھے ان تے آکھا جی پڑھ لو بھی، یا وہ ہوا رکن الکاذب، ہوا منبع الکاذب، ہوا معدن الکاذب، شابہ جی۔ اور جرح کے مراتب ہیں، اسوأ ان کا وصف ہے اس صیغے کے ساتھ جو دلالت کرے مبالغہ پر جرح میں، اور اسرا اس کا تعبیر کرنے افعال کے ساتھ، جیسے ہوا اکذب الناس، اور اسی طرح قول ان کا الیہ المنتہا فی الوضع، یا ہوا رکن الکاذب، یا اس کی مثل، اور اس کی مثل ثم دجال او وضاع او کذاب، لأنها وإن كان فيها نوع مبالغة لكنها دون التي قبلها۔ اس کے بعد مرتبہ ہے ہوا دجال، ہوا وضاع، ہوا کذاب، اس لیے کہ یہ سارے صیغے اگرچہ ان میں بھی ایک قسم کا مبالغہ ہے، کیونکہ صیغے مبالغے ہیں، لیکن یہ کم ہیں اس جرح سے جو اس سے پہلے ہے، اس سے تھوڑا درجہ کم ہے اس کا۔ سنیں ہی
پھر ہوا دجال ہوا وضاع ہوا کذاب، اس لیے کہ یہ معاذ مؤخر کیا گیا ان کلمات کو اپنے ما قبل سے، کیوں؟ لے انہا، لے اس لیے کہ یہ سیغے اگرچہ ان میں ایک قسم کا مبالغہ ہے لیکن یہ کم ہے اس سے جو اس سے پہلے ہیں۔ کیڑا او افل یا الہ المنتہا ہوا رکن الکذب۔ جی پھر دجال، پھر ہوا دجال یا ہوا وضاع یا ہوا کذاب، اوبت نال دانا میں جملہ بن جائے، اس لیے کہ یہ سیغے اگرچہ ان میں ایک قسم کا مبالغہ ہے لیکن یہ کم ہے ان سے جو اس سے پہلے۔ اب سب سے اصل کون سے ہیں؟ وَأَسْأَلُهَا اے الفاظ الضالۃ علی الجرح قولهم فلان لین او سیء الحفظ او فیہ ادنی مقال۔ اور اسہل جو ہے نا جرح کے مراتب کا سب سے نچلے درجے کے لفظ جو ہیں، یعنی اسہلھا کا مرجب ہے، یعنی الفاظ جو دلالت کرتے ہیں جرح پر، ان کا قول فلان لین، فلان سیء الحفظ، فلان فیہ ادنی مقال، آگے سمجھے، فی ادنی مقال، عاشد گل کو نہیں کوئی۔ اچھا جی، اور اصل ان کا یعنی یعنی الفاظ کا جو دلالت کرتے ہیں جرح پر، قول ہے محدثین کا فلان لین یا فلان سیء الحفظ یا فلان فیہ ادنی مقال۔ اور اصحاب ان کا یعنی الفاظ کا جو دلالت کرتے ہیں جرح پر، محدثین کا قول فلان لین یا فلان سیء الحفظ یا فلان فیہ ادنی مقال۔ جی، وبین اسوأ الجرح واسہلہ مراتب لا تخفى لا تخفى فقولهم متروک او ساقط او فاحش الغلط او منکر الحدیث اشد من قولهم ضعیف او لیس بالقوی او فیہ مقال۔ اچھا جی، اور اسوأ الجرح اسہل الجرح کے درمیان مراتب ہیں جو مخفی نہیں ہیں، مراتب ہیں اب پیچھے جو بیان ہوئے ہیں نا سارے اصل سے پہلے وہ ایک قسم کے اعلیٰ درجے کے ہیں، اور یہ جو ہیں نیچے اصل سے یہ اس سے نیچے ہیں، سنیں تو مخفی نہیں ہے۔ کیا کہ جی کہ بھئی اسوأ الجرح اسہل الجرح کے درمیان مراتب ہیں جو مخفی نہیں ہیں۔ ایک گل ختم ہو گئی۔ قول محدثین کا ہوا متروکن، ہوا ساکتن، ہوا فاحش الغلط، ہوا منکر الحدیث، یہ قول اشد ہیں محدثین کے قول سے، ہوا ضعیف، ہوا لیسا بالقوی، فی ہوا فیہ مقال، یہ جو لفظ ہے نا ان سے یہ لفظ اشد ہے۔ اسوأ الجرح اور اسہل الجرح کے درمیان مراتب ہیں جو نہیں مخفی، بس قول محدثین کا ہوا متروکن او ہوا ساکتن او ہوا فاحش الغلط او ہوا منکر الحدیث او ہوا نہ، یہ جو لفظ ہیں اشد ہیں محدثین کے قول سے، ہوا ضعیف، ہوا لیسا بالقوی، ہوا فیہ مقال۔ جی، اور اسوأ الجرح اور اسہل الجرح کے درمیان مراتب ہیں جو نہیں مخفی، پس قول محدثین کا ہوا متروکن یا ہوا ساقط یا ہوا فاحش الغلط یا ہوا منکر الحدیث، یہ قول اشد ہے محدثین کے قول سے کہ ہوا ضعیف یا ہوا لیس بالقوی یا ہوا فیہ مقال۔ مراتب لا تخفى نظر آئے، پس مرتبہ ثالثہ فلان متہم بالکذب، فلان متہم بالوضاع، فلان ساکت ہوا بشک نال لئیو، فلان حالک، فلان ذاہب، فلان ذاہب الحدیث، فلان متروک، فلان متروک الحدیث، فلان تارکوہ، فلان فیہ نظر، فلان ساکت عنہ، یہ لفظ ہیں، فلان لا یعتبر بہ،
سنیں یا فلان لا یعتبر بحدیث ہی فلان لیسا بثقۃ فلان غیر ثقۃ فلان غیر ماموم ونحو ذالک. یہ سارے الفاظ ہیں کتابوں کے اندر، جو جرح نقد کی کتابیں ہیں نا ان کے اندر یہ الفاظ ہوتے ہیں. اور اس کی مثل اور مرتبہ رابعہ فلان فیہ مقال فلان ضعیف فلان فیہ ضعف فلان فی حدیث ضعف فلان یعرف و ینکر فلان لیس بذالک فلان لیس بالقوی فلان لیس بالمتین فلان لیس بالقوی فلان لیس بحجت فلان لیس بعمدہ فلان لیس بالمردی فلان للضعف ما ہوا شاباش وفیہ خلف فلان طعن فیہ فلان متون فیہ فلان سیء الحفظ فلان لین الحدیث فیہ لین فلان تکلم فیہ ونحو ذالک. جی پورا ایک جہان آ گیا لفظوں کا. جی پس فکل من قیل فی ہر وہ کہ کہا گیا اس کے بارے میں ان مراتب اربع میں سے بلکہ خمسہ میں سے لا یحتج بہ لا ولا یستشہد بہ ولا یعتبر بہ ولا یکتب حدیث اصلا. امام دار قطنی نے کہا کہ جب کہے تو فلان لین جی نہ ہوگا ساکت لیکن مجروح ہوگا کسی شے کے ساتھ، اور نہ ساکت کرے گا اس کو عدالت سے اور عدم ضبط سے اور اس کی مثل، بلکہ توقف ہوگا اس میں، اس لیے کہ جرح نے واجب کر دیا شک کو اور شک نے واجب کر دیا کس کو، جس کو فلان لین کہا دیا، صرف اتنا کہہ دیا کسی محدث نے. جی اچھا جی منکر الحدیث قال الامام رحمہ اللہ حدیث منکر الحدیث کا راوی جی حدیث و راوی منکر الحدیث جی کیا ہے یہ لیس بمودون اگرچہ جرح کرے اس کے امام اجل کی ہے محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمت الباری نے. پس تحقیق کہا کہ وہ بندہ کہ کہوں میں اس کے بارے میں منکر الحدیث پس نہیں حلال روایت کرنی اس سے. گویا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورع کرتے تھے میں نے طلاق کے لفظ شدید زیادہ سخت لفظ نہ بولے، صرف اتنا ہے منکر الحدیث، ڈرتے ہوئے سے کہ ہو بعض اس کا من باب شتم الاعراض، اعراض جمع عرض عزتوں پر حملہ کرنے کے باب سے نہ ہو جائے. اور تحقیق واجب ہے ضب دفاع کرنا احادیث سے، یہ بھی ضروری ہے. تو پس اصطلاح بنے امام بخاری صاحب نے اس پر جمع بین الامرین مع ھذا قال العلماء کہ حدیث مثل اس رجل کے لیسا فی التعقبات با فضائل القرآن قال البخاری منکر الحدیث فغایت امر حدیثی ان یکون ضعیفا، ضعیف ہوگی وہ موضوع نہیں ہوگی. سنیا جی بس ایک گلاں پکاؤ گے نا تو پھر جڑی کتاباں نے سمجھ آئے کہ گل دیجیے جتنے بعد والے کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہہ دیا لیکن اس میں تو راوی ضعیف ہے تو ضعف سے جو ہے نا وضاحت العظم نہیں نہ آتا. جی مراتب التعدیل کوئی گل سمجھی جی مراتب التعدیل ومن المهم ایضا معرفت مراتب التعدیل، اور مہم سے ہے بھی تعدیل کے مراتب کی معرفت، اور مہم سے ہے بھی تعدیل کے مراتب کی معرفت. جی من کرو مراتب التعدیل اور مہم سے ہے بھی مہم میں نہیں اہم تعدیل کے مراتب کی معرفت. جی وارفعها الوصف ایضا بما دل على المبالغة فيه، اور عرفہ تعدیل کے مراتب کا وصف ہے بھی اس صیغے کے ساتھ کہ دلالت کرے مبالغے پر تعدیل میں. جی واسرہ ہو واسرح ذلك التعبیر بافعل كاوثق الناس او اثبت الناس او الیہ المنتہى فی التثبت، اور اسرع اس کا تعبیر کرنی افعل کے ساتھ، جیسے وہاں تھا افعل، جیسے کیسے
ہوبا اوسق الناس، ہوبا اوسق الناس، یہ سب سے اسرا ہے جی بہت سے کا، یا ہوبا اسبت الناس، یا ہوبا الیہ المنتہا فی التثبت، سمجھے ہی؟ چلو جی کدھر گیا؟ اور عرفہ اس کا وصف بھی اس سیغے کے ساتھ جو دلالت کرے مبالغے پر، تعدیل میں، اور اسرا اس کا یعنی سب سے تعبیر کرنی افعل کے ساتھ، جیسے ہوبا اوسق الناس، ہوبا اسبت الناس، ہوبا الیہ المنتہا فی التثبت، شابہ جی۔ اور عرفہ تعدیل کا وصف ہے بھی اس صیغے کے ساتھ جو دلالت کرے مبالغے پر تعدیل میں، اور اسرا اس کا تعبیر ہے افعل کے ساتھ، جیسے ہوا اوسق الناس، یا ہوا اسبت الناس، یا ہوا الیہ المنتہا فی التثبت، شابہ جی۔ ثم ما تأکد بصفت من الصفات الدالة على التعدیل او صفتین کا ثقات ثقات، او ثبات ثبات، او ثقات حافظ، او عدل ضابط، او نحو ذلك۔ پھر اس کے بعد وہ درجہ ہے جو مؤکد ہو کسی صفت کے ساتھ صفات سے جو دلالت کرتی ہیں تعدیل پر۔ ایک صورت جیسے ثقات حافظ عدل ضابط وغیرہ، آگے پیچھے ہو گئے سنیں، تے یا دو صفتیں اکٹھی کر دیں، جیسے ثقاتن ثقاتن ثابتن ثابتن، سمجھ آ گیا؟ اس طرح یہ مطلب اس کا جی۔ پھر وہ ہے جو مؤکد ہو کسی صفت کے ساتھ صفات سے جو دلالت کرتی ہیں تعدیل پر، یا دو صفتیں، یعنی مؤکد ہو جائے دو صفتوں کے ساتھ۔ اب دو والی مثال پہلے، دوسری آگے، جیسے ثقاتن ثقاتن، ثابتن ثابتن، اب دو ثقاتن حافظ عدل ضابط، کیونکہ حافظ تے ضابط بھی سے جو ہے عدل کے سیغے تعدیل کے سیغے، یا اس کی مثل ہے، سمجھے ہی؟ بائیں طور کے تکرار کیا جائے بعینی، اس لیے کہ تاکید حاصل ہوتی ہے تکرار سے، تو اس میں زیادتی ہے علی الکلام الخالی من ہو، اور اسی پر پس بما زیادہ لا مرتین، اگر دو پر زیادہ کر دیں تو ہو جائے گا اعلیٰ اس سے، جیسا کہ ابن سعد کا قول، طبقات ابن سعد میں شعبہ کے بارے میں، ثقاتن مامون ثبتن حجتن صاحب حدیث، اور اکثر وہ کہ ہم واقف ہوئے ہیں اس پر، اس سے قول ہے ابن عیینہ کا کہ حدیث ہمیں بیان کیا حدثنا عمر بن دینار کی، تو پھر ابن عیینہ نے عمر بن دینار کے بارے میں جو کہا نا وہ یہ تھا، فرمایا وکانا ثقتن 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 ثقتن، 9 باری، گویا کہ چپ کر گئے سانس کے رکنے کی وجہ سے، گویا کہ اور نفس و نفس نہیں، سانس رک گیا تو چپ کر گئے، کہ 9 مرتبہ انہوں نے کہہ دیا عمر بن دینار کے بارے میں کہ کیا ہے، سیکا ہے جی جی۔ پھر وہ جو مؤکد ہو صفت کے ساتھ صفات سے وہ جو دلالت کرتی ہیں تعدیل پر، یا صفتین کے ساتھ، جیسے یہ جو دو صفتیں ہیں، ثقاتن ثقاتن، یا ثابتن ثابتن، یا ثقاتن حافظ، یا عدل ضابط، یا اس کی مثل، شاباش ہے۔ وعدناها ما اشعر بالقرب من اسهل التجریح کشیخ ویروى حدیثه۔ اچھا یہ بھی ٹھیک ہے، ما تاکد بصفات من الصفات، اسی کا تکرار۔ اب یہ پہلی مثالیں بن گئی، صفتین والی اگلی مثالیں بن جائیں گی، سمجھیا؟ یہ بھی ٹھیک ہے جی، آگے جی۔ وعدناها ما اشعر بالقرب من اسهل التجریح کشیخ ویروى حدیثه ویعتبر به ونحو ذلك۔ اور ادنا تعدیل کے مراتب کا وہ ہے جو خبر دے قریب کی، اسہل التجریح ہے نا، اسہل التجریح، اس کے قریب قریب، اس کے تعدیل کا جو مرتبہ ہے، یعنی وہ سب سے درجہ جرا کا کم، یہ عدل میں اس کے برابر برابر۔ مثلا یہ لفظ بولنا، ہوبا شیخن، ہوبا
تے ہووا یربا حدیث ہو جی ہووا یو تابر بہی و نحو ذالک و او دیکھو شیخ وسط وسط جی شیخ صالح شیخ قارب الحدیث تے ہووا جید الحدیث الحدیث ہووا سبیلح صالح نہیں سویل تے ہووا صدوق نال انشاءاللہ تعالی لا دینا جی یہ یعنی مقید بالاستثناء بھی ہو جی تو یہ اور لفظ بھی آ گئے تو یہ سب سے ادنا درجہ کس کا تجریح کا اور تعدیل کا و تجریح کا بھلا بھی ادنا درجہ تعدیل کا تعدیل کا بھلا اور ادنا درجہ تعدیل کا وہ ہے جو خبر دے قرب کی اسہل التجریح سے جیسے وہ ادنا ایسا یہ جیسا کہ ہووا شیخ ہووا یربا حدیث ہووا یو تابر بہی اور اس کی مثل جی اور ادنا تعدیل کا وہ جو خبر دے قرب کے ساتھ اسہل التجریح سے جیسے ہوا شیخ ہوا یروا حدیث ہوا یعتبر بھی اور اس کی مثل وبین ذالک مراتب لا تخفى اور اس کے درمیان مراتب ہیں جو مخفی نہیں ہیں اور اس کے درمیان مراتب ہیں جو مخفی نہیں ہیں جی اور اس کے درمیان مراتب ہیں جو مخفی نہیں نہیں پورا کیا مصنف رحمہ اللہ نے جرح اور تعدیل کے مراتب کو رعایت کرتے ہوئے ہم لاتے ہیں ان کو پورے فی ما یاتی اندر جی ذرا توجہ کرنا مراتب التعدیل کون سے ہیں مرتبہ اولا اور وہ سب سے اعلیٰ ہے عذر شرف کے وہ مرتبہ اولا صحابہ پاک کا مرتبہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم آگے سمجھے تو یہ سب سے اور مرتبہ ثانیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم توجہ کرے جی مرتبہ ثانیہ وہ ہے کہ آئی ہے تعدیل ان میں اس سیغے کے ساتھ جو دلالت کرتا ہے جیسے اوساق الناس الیہ المنتہا فی التثبت جی لا عارف لہ نظیرا میں تے ہو جا محدث ویکھے کوئی نہیں اے مطلب اے بھی سیغہ ہے کس دا مبالغے دا سیغہ ہے دو آ گئے مرتبہ ثالثہ جی اذا کررا لفظ التوثیق جب توثیق کے لفظ کا یا لفظین کے تباین کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ثابتن حجتن یا اسی لفظ کے اعادے کے ساتھ جیسے توجہ چوتھا مرتبہ وہ ہے کہ منفرد ہو صیغے کے ساتھ جو دلالت کرے یعنی متصف ہونا راوی کا عدالت کے ساتھ اور ضبط کے ساتھ مثلا صرف ہوا ثقۃ صبر ہوا حجتن ہوا امام سنیں جی تے والحجہ تو لفظ یہ دو ہیں حجت کا لفظ ثقہ سے اقوا ہوتا ہے جی آگے جی سمجھ پانچواں مرتبہ لیسا بہی باسن لفظ لیسا بہی ہوا صدوقن ہوا مامون محلہ الصدق چھٹا مرتبہ وہ ہے جو خبر دے قرب کا تجریح سے اور یہ ادنا مراتب ہے لیسا بے بعید من الثواب لفظی شیخ یروا روا عنہ الناس سمجھا گی جی حکم یہ جو کتنے مرتبے ہیں حکم ان مراتب کا احتجاج بالاربعۃ الاول اربعۃ الاولا جی ان میں سے اور بہرحال جو اولا کے بعد چار کے بعد کتنا ہے چھٹا اور بہرحال وہ جو اس کے بعد ہے پس نہیں لا یحتجو بأحد من اہلہا بوجہ ہونے ان کے الفاظ کے کہ نہیں خبر دیتے بے شریطت ضبط بل یکتب حدیثہ پھر اس حدیث کی پڑتال کی جائے سنیں اور بہرحال چھٹا مرتبہ پس حکم اس کے اہل میں یہ کم ہے ان سے جو اس سے پہلے ہے اور ان کے وفی بعضہم من یکتب حدیث للاعتبار اعتبار پیچھے پڑے کہ باقی سندے وغیرہ پڑتال کر کے حدیث کی جانچ پڑتال کی جائے نہ کہ اختبار ان کے ضبط کا کیونکہ ان کا معاملہ تو واضح حدیث کے بارے میں اچھا جی یہ تو آگے ہیں مراتب کس کے مراتب الجرح
مرتبہ تعدیل کے کتنے مرتبے ہیں؟ 6 آگے ہیں. جی اچھا جی، مراتب الجرا مرتبہ اولا جی اور وہ اسہل ہے مراتب الجرا کا. جی قول ان کا فی ہے، مقال فی ہے لیسا، ذالک لیسا بزا کا. جی 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 یہ لفظ ہیں. مرتبہ ثانیہ اسبا، جی اپنے سابق سے جو اس پہلے سے اسبا ہے. لفظ کیڑا؟ لا لا یحتج ہوا، ضعیف ہوا ضعفوہ، ہوا سنیں. اور حکم ان 2 مرتبوں کا جیسا کہ بیان کیا امام سخاوی رحمہ اللہ نے کہ اعتبار کیا جائے گا ان کی حدیث کے ساتھ، یعنی یخرج حدیث للاعتبار. اور وہ کیا ہے؟ وہ بحث کرنی کہ ان روایت کہ جو قوت دیں اس کو تاکہ ہو جائے اس کے ساتھ حجت، باوجہ خبر دینے نصیگوں کے بصلاحیت المتصف بحال ذالک، اور عدم منافات اس کی اس کے لیے. یہ جو اس درجے کے جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے مرتبہ ثالثہ اسوا ہے اپنے 2 سابقوں سے، مثلا ردہ حدیث ہوا، ضعیف جدا ہوا. مرتبہ رابعہ ہوا، ہوا، ہوا بد ہوا. مرتبہ 5واں ہوا، ہوا، ہوبل، ہوا، ہوا ایشابہ. مرتبہ 6 وہ لفظ جو دلالت کرے مبالغے پر، ہوا، اغلب الناس ہوا الیہ المنتہا، ہوا او. حکم ان مراتب اربع خیرہ کا فرمایا اس میں علامہ سخاوی نے کہ لا یحتج بواحد من اہلہا تے ولا یستشہد بہ تے ولا بند کریں پھر تو پڑھ دیتے ہیں.